السلام علیکم، ویلکم ٹو علم الکتاب یوٹیوب چینل۔ میرے ساتھ اسپرچول اسکالر اور اسپرچول پریکٹیشنر حسن رضا صاحب موجود ہیں۔ حسن رضا صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں حمزہ۔ حسن رضا صاحب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی آزمائش آتی ہے، جادو آتا ہے، نظر بد آتی ہے، یا کوئی انسان کی اپنی غلطی ہوتی ہے، کیسے پتہ چلے کہ یہ آزمائش ہے، غلطی ہے، حسد ہے؟ ان چاروں چیزوں میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم، آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کے آج کے سوال کے مطابق یہ بڑا اہم اور ایک عام انسان کے ذہن میں یہ چیز بہت آتی ہے، اور یہ بنیادی ایک سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی بھی زندگی کے کسی بھی عمر کے کسی بھی حصے میں انسان کوئی بھی جب کام کرتا ہے، اس کام میں کامیابی اس وقت تک آپ حاصل نہیں کر سکتے جب آپ کے ساتھ رکاوٹیں نہ آئیں۔ اصل میں یہ رکاوٹیں، یہ جو ہرڈلز ہوتی ہیں، یہ آپ کو کامیابی کی طرف لے کر چلتی ہیں۔ ایک تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں غالباً سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ ہر انسان کے لیے یہ ایک انفارمیشن ہے کہ میں ہر انسان کو بھوک سے، یعنی رزق کی کمی سے، یا کسی ڈر اور خوف سے، یا جان و مال سے، اموال سے، مختلف جو بھی انسان کی ضروریات زندگی ہیں جن سے انسان سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہوں، ان چیزوں کے نہ ملنے سے میں آزماؤں گا۔ اور وہ لوگ جو صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پاؤں بالکل آرام سے گھر بیٹھ جائیں، یعنی جو ان مشکلات، ان پریشانیوں میں بڑی ہی ثابت قدمی سے ڈٹے رہتے ہیں اور محنت کرتے رہتے ہیں، اور اپنی غلطیوں کا اعادہ کر کے دوبارہ اس پر نبرد آزما ہوتے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات، آزمائش جو ہوتی ہے یہ قدرت کی طرف سے، آپ کے خالق کی طرف سے، آپ کے مالک اور رازق کی طرف سے جب آتی ہے تو آپ بجائے برائی کے اچھائی کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے۔ جب کسی پریشانی میں، یہ بلکہ حضرت علی المرتضیٰ کا سے منسوب کیا جاتا ہے کہ آپ سے کسی نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ جب آپ کسی مشکل گھڑی میں اللہ کی طرف، اپنے خالق کی طرف رجوع کرتے ہیں تو سمجھیں یہ اللہ کی طرف سے آپ کی آزمائش ہے۔ اور اگر آپ پریشانی میں کسی برائی کی طرف چلے جاتے ہیں تو وہ پھر یہاں پر نشانی ملتی ہے کہ وہ یا تو آپ پر کسی شیطانی قوت کا غلبہ ہے، یا کسی نے آپ پر کوئی مثلاً کہ یا آپ پر ڈایابولک ایفیکٹس ہیں، یعنی سحر کے اثرات ہیں، یا کسی کی نظر کا، حسد کا جو آپ شکار ہو گئے ہیں، یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی کوئی دانستہ غلطی کر دی ہے، اپنے لالچ اور حسد اور بغض کی وجہ سے کوئی ایسی غلطی کر دی ہے۔ تو یہاں پر یہ جو آزمائش ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کرتے، مشکل کی گھڑی میں آپ اللہ سے رجوع کر لیں یا اللہ والوں سے رجوع کر لیں، تو سمجھیں وہ ایک اللہ کی طرف سے ایک مقرر کردہ گھڑی ہے۔ اور اگر آپ برائی کی طرف چلے جائیں، شیطان آپ کو برائی کی طرف چلا جائے اور لے جائے، تو ظاہری بات ہے وہ شیطانی غلبہ ہے اور شیطانی اثر ہے، اور یہ کسی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، کسی کا کیا دھرا بھی ہو سکتا ہے، کسی نے خفیہ ہتھ کنڈوں سے کوئی آپ پر کوئی ٹونا ٹپا جادو کوئی اس طرح کی لوگ کرتے ہیں، اور اس میں حقیقت ہے، اور یہ ہوتا بھی ہے کسی حد تک یہ کامیاب بھی انسان ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح یا کسی کی نظر ہے یا حسد ہے آپ کے اپنے گھر میں سے یا باہر کوئی بھی جو، اور چوتھی جو ہے آپ کی اپنی غلطی۔ غلطیوں کو، انسان کے اندر جب لالچ آ جاتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لالچ کی وجہ سے غلطی ہوتی ہے، یا انسان بہت زیادہ غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، منافقت کرتا ہے، اور پھر انسان کے اندر ہوس آ جاتی ہے۔ تو سب سے بڑی بات ہے طمع و لالچ جب انسان کے اندر آتی ہے تو یہ چیزیں بہت زیادہ انسان کی اپنی غلطی میں۔ اب اس کی علامات کیا ہے؟
اگلا جو میرا خیال ہے کہ آپ یہ کیسے پتہ چلے گا، ایک تو یہ میں نے علامت بتائی ہے آپ کو اپنے ویورز کو کہ آزمائش کے درمیان اور کسی کی نظر، حسد، بغض اور اپنی غلطی کے درمیان اس کی یہ حالتیں بتائی ہیں، لیکن اس کی جو علامات بھی ہیں، علامات یہ ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو بھی رکاوٹ آتی ہے، جو بھی مثلاً کہ ہرڈل آتی ہے، اس میں میرے تجربات اور مشاہدات میں نے دیکھا ہے کہ حال ہی میں اگر کسی نے آپ پر سحر کا علم کیا ہے، جادو کا علم کیا ہے، تو اس میں علاقے کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے مختلف قسم کی علامات ہوتی ہیں۔ ہمارے سب کانٹیننٹ میں مختلف قسم کے لوگ میرے پاس جب حال ہی میں کیے گئے جادو کے عمل سے خون کے چھینٹے، دائرہ نما خون کے چھینٹے، اور یا مثلاً کہ کسی اور لمبائی کی صورت میں جسم کے اوپر خون کے چھینٹے، کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور بڑی ہی غور طلب بات ہے کہ آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، میں نے اندر بنین پہنی ہے، بنین ساری خون پہ بھر جائے گی، خون جسم پر ایسی جیسے کسی نے ناخن پھیرے ہوں، اس طرح کی لائنز لوگوں کے جسموں پہ ظاہر ہو جاتی ہیں، سوتے کی حالت میں، جاگتے کی حالت میں۔ پھر گھروں میں دیواروں پر خون کے چینٹے مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے، خون کے ساتھ ساتھ کچھ خون آلود یعنی چھوٹے چھوٹے جو لوتھڑے ہوتے ہیں ان کا گرنا۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بدبو کا آنا، گھر میں بیڈ سمیل کا آ جانا۔ پھر سب سے بڑی علامت ہے کہ گھروں کے اندر بہن بھائی، ماں باپ اور میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی اس حد تک بڑھ جانا کہ خدا کی بنا، یہ بہت بڑی علامت ہوتی ہے۔ یہ ویسے علامت خاندانی جن کے نسل در نسل جادو چلا آ رہا ہے، آباء و اجداد سے کیا گیا عمل جادو، یہ ویسے نا اتفاقی اور کسی ایک نقطے پر متفق نہ ہونا، یہ وہ علامت ہے۔ لیکن حال ہی میں جس پر جادو ہوا ہو، اس پر خون کے چھینٹے کا پڑنا، پانی پڑنا، پتھر پڑنا، یا مختلف قسم کی غلاظت یا غلیظ چیزوں کا پڑ جانا، گھر میں گر جانا، یا کوئی آ کر گرا دے، یا خود سے کوئی ہوائی فضائی مخلوق ایسی ہوتی ہے، شیطانی کیفیات ہوتی ہیں، ان کے تھرو بھی یہ چیزیں جو ہیں گھروں میں پتھر جو ہیں وہ پڑتے ہیں۔ حسن صاحب، آپ نے آزمائش اور جادو کے جو سے علامات بتا دی ہیں، اب یہ بتائیے گا کیسے پتہ چلے کہ یہ جو سی مشکل آئی ہے نظر بد کی وجہ سے ہوئی ہے؟ اچھا، نظر بد اور حال ہی میں کیے گئے جادو، ابھی میں نے آپ کو حال ہی میں کیے گئے جادو کی علامت بتائی ہے۔ آزمائش میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، اور ویسے بھی وہ لوگ عبادت کے قریب، اللہ کے قریب، بلکہ اپنے آپ کو بہتر کرتے ہیں۔ تو لیکن خاص طور پر جو نظر بد ہے، یہ تو اتنی خطرناک ہوتی ہے نظر، اور احادیث میں بھی اس کا نظر کا جو ہے بہت زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، بلکہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے، اپنے آباء و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نظر بد کے دم کو انڈوس کرتے ہوئے انہوں نے حسن و حسین پر کئی دفعہ نظر بد کا دم کیا، ہیلنگ دی ان کو، کلام پاک کا جو فیض تھا وہ پہنچایا۔ تو اس میں احادیث بھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ جا کر کتابوں میں پڑھیں کہ نظر بد کی کتنی خطرناک قسم کی یہ جو کیفیت ہے انسان پر آتی ہے۔ نظر بد کا جو انسان ہوتا ہے وہ زیادہ تر اس کے جو مثلاً کے معاملات ہیں، اس میں آہستہ 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 نا وہ چیزیں ایسی آنے لگ جاتی ہیں کہ اس کے جسم میں پلاہٹ کا آ جانا، نروس ہو جانا، کام کرتے وقت جو ہے کنفیوز ہو جانا، یہ علامتیں ہیں تو جسم پر ہیں، ذہن پر آتی ہیں، جسم پر آتی ہیں۔ لیکن نظر بد ہو یا جادو ہو، یہ دونوں کی علامات کچھ ملی جلی ہوتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ پانی کے چھینٹوں کا پڑنا، کپڑوں پر پڑنا، یا خون کے چھینٹے پڑنا، جسم پر پڑنا، کپڑوں پر پڑنا، اور آپ کے گھر کے اندر پڑے الماری میں، کبڈ میں کپڑوں کا پھٹ جانا یا کٹ جانا مختلف شیپ میں، جیسے ریکٹینگولر شیپ میں، راؤنڈ شیپ میں، سرکل شیپ میں،
या ट्रायंगल शेप में, या मसलन कि सीधा या एल शेप में, किसी भी शेप में, फिर बड़े बड़े कपड़ों में आग का लग जाना, ये ऐसी अलामतें हैं। पत्थरों का पड़ना, छोटे छोटे स्टोन्स का गिरना, गलाजत का गिरना, फिर बदबू का आना, गंदी गलीज यानी के आना, ये सारी अलामात ये सब कॉन्टिनेंट की। अगर आप वेस्टर्न में जाएं, यूरोप में जाएं, वहाँ पर भी, और अगर आप देखें कि ज्यूज़ में तो बहुत ज़्यादा ये कबाला जो करते हैं, ये सारा इसी तरह का है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आखिरी जो मैं बात आपको बताना चाहता हूँ कि जादू और नज़र के जो असरात हैं वो असरात नहीं हैं जो जिस्म पर आते हैं, क्योंकि जिस्म पर जो असरात आते हैं वो जिस्मानी होने के साथ साथ रूहानी भी होते हैं, और उनकी चाहे ज़हनी चाहे जिस्मानी जो भी जिस्म पर असरात आते हैं उनको मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाता है। लेकिन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो असरात आते हैं, ये जो निशानियाँ हैं जादू की, नज़र की, इनको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किसी तरह भी तशख़ीस नहीं किया जा सकता। ये क्यों होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये तजर्बात की, और मेरे पास रिकॉर्ड भी है और सारी चीज़ें मौजूद हैं। जो लोग इस तरह की अलामात में कई तरह की परेशानी, और ये वेस्टर्न में भी हैं और दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ तरीके से जादू के असरात जो हैं उनकी अलामात हैं। नज़र के और जादू के मिले जुले असरात होते हैं, लेकिन इंसान की जो अपनी गलतियों के असरात होते हैं वो और तरह के होते हैं, वो और तरह की कैफियत होती हैं, और जो आजमाइश के होते हैं वो और तरह के होते हैं। लेकिन नज़र और जादू के वाज़ेह तौर पर ये फ़र्क है, और फिर आगे जाकर हम अगले व्लॉग में इसका हल भी बताने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हसन साहब आपका। बहुत शुक्रिया।